جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تم کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ یا اللہ پاک، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، یہ میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہ ہونے دینا۔ توبہ کی امید پر ہو چکے ہیں بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ کافر تو ترستا ہے تہواروں کو، اے مسلمان تو قسمت والا ہے جو ہر ہفتے عید مناتا ہے۔ یوں تو رحمت ہے تیری تیرے غضب پر حاوی، پھر بھی محشر میں خدایا میرا پردہ رکھنا۔ بے شک دلوں کا چین اور سکون اللہ عزوجل کے ذکر میں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ شہنشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے نہیں کرتا میں، مجھے نوازا ہے میرے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہم اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ نصیحت کریں لیکن شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ نصیب کیا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر جو اللہ سے مانگو ضرور ملتا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ اپنی نیکی کو چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ عزوجل کا قرب حاصل کر لے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت ہی رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ جن کی آواز وہ سننا چاہتا ہے۔ پیار کرنا ہے تو ماں باپ سے کرو، محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرو، عشق کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو۔
اور دل کی سختی یہ ہے کہ تجھے موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد بے انتہا توڑ دیتی ہے۔ پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا چچا جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس پر کوئی پرواہ نہیں۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ نامحرم لڑکی سے نفسانی خواہشات سے پاک محبت کوئی مرد نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ تمہارا کام کا ذمہ اللہ عزوجل نے خود لیا ہوا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ عزوجل کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ عزوجل کے پاس ہے۔ تنہائی وہ شے ہے کہ جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مزاجی، فقیری اختیار کرنا سیکھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بلکہ بھکاری کہتے ہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ عزوجل انسان کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ جن کا بھروسہ اللہ عزوجل ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے وہ ایک اللہ جو سب کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ وہ عشق نماز ہم کو بھی سکھا اے رب، جس میں انتظار صرف اذان کا ہو۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی تو وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہ رب غفور الرحیم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کر کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ رکھ کر تیرے لفظ کن پہ یقین مولا، محبت ہم بھی کسی سے بے انتہا کر بیٹھے ہیں۔
ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے اور ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ قصہ یہ پڑھا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ مجھے خود پر ناز ہے کہ میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ جانتے ہو عشق کسے کہتے ہیں؟ جب تم کعبہ کی زمین پر قدم رکھو اور تمہارا دل پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ میرا رب برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نماز کی پابندی کرنے والا کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، سنبھل جاؤ، تم اس در پر چلے آؤ، مدینے میں یہاں بخشش بھی سستی ہے۔ شریعت نے پیار کرنے سے نہیں، حد پار کرنے سے روکا ہے۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی میرے اندر نہیں ہے۔ مقام عورت پھر وہ خود ہی جان گیا، بنا تھا باپ جب وہ ایک بیٹی کا۔ اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھا کرو۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ رب العزت کی ہے۔ جاہلوں میں نہیں ملتے اتنے جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملے۔ میری اوقات نہیں کہ جنت مانگوں، بس التجا ہے جہنم سے بچا میرے یا رب۔ شکر کرنا سیکھ لو، اتنا ملے گا کہ شکر کرتے تھک جاؤ گے۔